वेलकम बैक। امریکہ کی برہمی کے باوجود یورپ نے بھارت سے آزاد تجارت کا معاہدہ کر لیا۔ امریکی وزیر خزانہ نے کہا یورپ بھارت سے تجارتی معاہدہ کر کے اپنے ہی خلاف جنگ کے لیے فنڈنگ کر رہا ہے۔ ہم روس سے تیل کی خریداری پر ٹیرف لگا رہے ہیں اور یورپ انہی سے معاہدہ کر رہا ہے۔ مدر آف آل ڈیلز، یورپ اور بھارت میں آزاد تجارتی معاہدہ، امریکہ برہم، اسکاٹ بیسنٹ کی شدید تنقید۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے بھارت اور یورپ کے درمیان معاہدے کو بے وقوفی قرار دیتے ہوئے کہا یورپ کا بھارت سے روسی تیل مصنوعات خریدنا ماسکو کو فائدہ پہنچانا ہے۔ روسی تیل خریدنے پر ہم نے بھارت پر 25% ٹیرف لگایا، لیکن یورپ نے بھارت سے آزاد تجارتی معاہدہ کر لیا۔ US has made much bigger sacrifices than the Europeans have. We have put 25% tariffs on India for buying Russian oil. The Europeans signed a trade deal with India. The Russian oil goes into India, the refined products come out, and the Europeans buy the refined products. They are financing the war against themselves. یورپین کمیشن کی صدر اورسولا کہتی ہیں بھارت اور یورپ نے اسٹریٹجک شراکت داری، مکالمے اور کھلے پن کا ایک واضح انتخاب کیا ہے۔ ہم ایک منقسم دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ ایک اور راستہ بھی ممکن ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا دنیا بھر میں لوگ اسے تمام معاہدوں کی ماں قرار دے رہے ہیں۔ یہ معاہدہ بھارت کے 1.4 ارب اور یورپ کے لاکھوں افراد کے لیے بڑے معاشی مواقع لے کر آئے گا۔ یورپی یونین اور بھارت کا معاہدہ تجارت، سرمایہ کاری اور اقتصادی تعاون کو نئی سطح پر لے جانے کی کوشش ہے۔ جرمن میڈیا کا کہنا ہے یہ آزاد تجارتی معاہدہ تقریباً 2 دہائیوں کے مذاکرات کے بعد سامنے آیا۔ دونوں فریقین بڑھتی ہوئی بین الاقوامی تجارتی کشیدگی کے مقابلے کے لیے اپنی پوزیشن مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ بنگلہ دیش نے چٹاگانگ میں انڈین اکنامک زون منصوبہ منسوخ کرنے کا اعلان کر دیا۔ بھارتی اکنامک زون کی جگہ دفاعی صنعتی پارک بنایا جائے گا۔ بنگلہ دیش اکنامک زونز اتھارٹی کے ایگزیکٹو چیئرمین چودھری عاشق محمود بن ہارون نے پریس کانفرنس میں بتایا فیصلہ اتھارٹی کے گورننگ بورڈ اجلاس میں کیا گیا۔ چٹاگانگ میں بھارت کے اکنامک زون کے لیے زمین کا بڑا رقبہ مختص کیا گیا تھا۔ چونکہ یہ منصوبے کو دیا گیا ہے اس لیے زمین کو نئے دفاعی صنعتی پارک کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ عوام اور صنعتوں پر مزید بوجھ نہیں ڈال سکتے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر IMF سے زیادہ ریلیف لینے کی تیاریاں شروع۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی ہے IMF پروگرام اور معاشی نظم و ضبط کے تحت ریلیف کے لیے بڑے اقدامات کا منصوبہ بنایا جائے۔ آئندہ 2 سال میں معاشی شرح نمو 5 سے 6% تک حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے۔ وزیر اعظم نے ریلیف حاصل کرنے کے لیے 2 ہفتوں میں تجاویز بھی طلب کی ہیں۔ صنعتوں کی بحالی کے لیے ٹھوس حکمت عملی بنانے کی بھی ہدایت کی۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے عوام اور صنعتیں مزید مشکل فیصلوں کی متحمل نہیں ہو سکتے۔ ریلیف کے لیے ہر ممکن راستہ نکالیں، ایسا راستہ نکالیں جس سے معاشی ترقی کی رفتار تیز ہو۔ ٹیکس رعایتوں کے لیے قرض پروگرام میں ریلیف لینے کی ورکنگ کی جائے۔ وزیر اعظم نے کہا MD IMF کرسٹلینا جارجیوا سے بھی ریلیف سے متعلق امور پر بات کی ہے جس پر MD IMF نے قرض پروگرام میں رہتے ہوئے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔ عالمی بینک نے جنوبی ایشیا میں ترقی سے متعلق رپورٹ جاری کر دی۔ پاکستان میں ٹیکس نظام کی بہتری، پانی کے مؤثر استعمال اور سبسڈی اصلاحات پر زور دیا۔ رپورٹ میں زرعی اور سماجی شعبوں میں اصلاحات کی نشاندہی کی گئی۔ رپورٹ کے مطابق ریونیو میں اضافے کے لیے آلودگی کی حوصلہ شکنی جیسے اقدامات بھی مؤثر ہو سکتے ہیں۔ عالمی بینک کا کہنا ہے پاکستان دنیا کے شدید پانی کی قلت والے ممالک میں شامل ہے جہاں ناقص آبپاشی نظام اور غیر مؤثر زرعی طریقوں سے پانی ضائع ہو رہا ہے۔ پنجاب میں جدید آبپاشی منصوبوں سے 57% پانی کی بچت اور فصلوں کی پیداوار میں 14 سے 31% اضافہ ہوا۔ عالمی بینک کے مطابق پاکستان میں بجلی اور گیس سبسڈی کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے منسلک کیا جا رہا ہے جس سے غلط تقسیم، مالی نقصان اور سرکولر ڈیٹ میں کمی آئے گی۔ عالمی بینک کا کہنا ہے ایندھن پر سبسڈی کو سماجی تحفظ کے پروگرامز پر خرچ کیا جا سکتا ہے۔ وفاقی آئینی عدالت نے سپر ٹیکس کیس کا محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ فیصلے کے مطابق کیس کے قابل سماعت ہونے پر اعتراضات مسترد کیے جاتے ہیں۔ انکم ٹیکس آرڈیننس کا سیکشن 4B 2015 سے برقرار رکھا جائے گا۔ وفاقی آئینی عدالت نے انکم ٹیکس کا سیکشن 4B بحال کر دیا۔ فیصلے کے مطابق ہائی کورٹس کے سیکشن 4C سے متعلق فیصلے جزوی طور پر کالعدم قرار دیے جاتے ہیں۔ پارلیمنٹ انکم ٹیکس پر اختیار رکھتی ہے۔ جسٹس امین الدین خان، جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس ارشد حسین شاہ نے اپیلوں پر سماعت کی۔
2015 میں خیبر پختونخوا میں دہشت گردی سے متاثرہ افراد کی بحالی کے لیے سپر ٹیکس نافذ کیا گیا۔ 300 ملین روپے سے زائد سالانہ منافع کمانے والوں پر 5% اضافی سپر ٹیکس عائد کیا گیا تھا۔ تمام ہائی کورٹس نے سپر ٹیکس کے نفاذ کو درست قرار دیا تھا۔ 2022 میں 150 ملین روپے سالانہ منافع کمانے والوں سے سپر ٹیکس نافذ کیا گیا۔ 2022 میں سپر ٹیکس زیادہ سے زیادہ 10% تک عائد کیا گیا۔ مختلف کاروباری شخصیات، بینکوں اور کمپنیوں نے سپر ٹیکس کو ہائی کورٹس میں چیلنج کیا تھا۔ 2022 کے سپر ٹیکس کے ماضی سے اطلاق اور دوہرے ٹیکس کی بنیاد پر اسے چیلنج کیا گیا تھا۔ گل پلازا کی عمارت کو ٹینٹ لگا کر بند کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر جنوبی جاوید نبی کھوسو کا کہنا ہے 11 دن بعد سرچنگ اور ملبہ اٹھانے کا کام مکمل کر لیا گیا۔ سانے میں 73 افراد کی جان گئی، 23 کی شناخت ہو چکی ہے۔ جاوید نبی کھوسو کا مزید کہنا تھا خیبر پختونخوا سے 2 افراد کے خاندان نے رابطہ کیا ہے، تحقیقات کر رہے ہیں، پولیس کی تصدیق کے بغیر ہلاکتوں میں اضافہ نہیں کر سکتے۔ عمارت کو ایس بی سی اے کے حوالے کر دیا ہے، آگے کیا کرنا ہے فیصلہ حکومت اور ایس بی سی اے کرے گی۔ سانحہ گل پلازا کا مقدمہ انسپکٹر نواز علی زرداری کی مدعیت میں درج کیا گیا۔ ایف آئی آر میں کہا گیا کہ گل پلازا میں رات 10:30 بجے پھولوں کی دکان میں آگ لگی جو دیکھتے ہی دیکھتے عمارت میں پھیل گئی۔ کئی گیٹ بند، ایمرجنسی اخراج کے راستے نہیں تھے۔ آپریشن تھا، ہم آلریڈی کر چکے ہیں، ہم یہ ابھی ایریا سیکیور کرنے جا رہے ہیں۔ اس کا فردر جو بھی لا عمل ہوگا وہ پھر گورنمنٹ اینڈ ایس بی سی اے ڈیسائیڈ کرے گی اس کا کیا کرنا ہے۔ 2 ہمارے پاس لاپتہ افراد آئے ہیں، ڈی این اے ہم میچ کر رہے ہیں، کنفرمیشن کر رہے ہیں۔ ڈیفینیٹلی اتنے دور سے آئے ہیں تو ہم ان کو واپس نہیں بھیج سکتے تھے۔ ہم اس طرح اضافہ نہیں کر سکتے جب تک پولیس ویریفیکیشن نہ آ جائے کہ ان کے جو پیارے یہاں بھی جن کا وہ دعویٰ کر رہے ہیں ان کا اگر لوکیشن گل پلازا آ جاتا ہے تو اس کے بعد ہم ایڈ کریں گے۔ ہم نے مختلف ایجنسی سے اس پہ ہیلپ لے رہے ہیں۔ سندھ کابینہ نے سانحہ گل پلازا کے شہداء کے اہل خانہ کو فی کس 1 کروڑ روپے امداد دینے کی منظوری دے دی ہے۔ متاثرہ دکانداروں کو 5 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں وزیر اعلیٰ سندھ کی سربراہی میں وزراء پر مشتمل سب کمیٹی قائم کی گئی ہے۔ کمیٹی انکوائری کمیٹی کی رپورٹ کی روشنی میں فیصلے کرے گی۔ وہ افراد جو اس دنیا میں نہیں رہے ان کے لیے 1 کروڑ روپے جو حکومت سندھ نے دیے، 5 لاکھ روپے جن دکانداروں کا نقصان ہوا، آلٹرنیٹ جگہیں دیکھی جا رہی ہیں کہ فلفور وہ لوگ کاروبار شروع کر سکیں، اس کی بھی منظوری کابینہ نے دی۔ حکومت اب بھی تاجر برادری کو اور کراچی کے ان معصوم بچوں کو، ان بھائیوں اور بہنوں کو کسی صورت میں اکیلا نہیں چھوڑے گی۔ جو بھی تاجر برادری کے ساتھ اور کراچی چیمبر کے ساتھ میکینزم طے ہوا ہے اس میں جو بھی اماؤنٹ پے ہوگا وہ حکومت سندھ اس کو بیئر کرے گی۔ ایک سب کمیٹی بنائی گئی جس کی صدارت چیف منسٹر صاحب کریں گے۔ چیف منسٹر صاحب نے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جو کہ انکوائری رپورٹ بہت جلدی ہی اب جمع کرائے گی۔ اس رپورٹ کی روشنی میں جو بھی فیصلے ہو سب کمیٹی کرے گی۔ وفاق نے کراچی کے مسائل پر چپ سادھ رکھی ہے، وزیر اعظم نے خط کا جواب تک نہیں دیا۔ علی خورشیدی کہتے ہیں پیپلز پارٹی کی وجہ سے اختیارات کی منتقلی کو آئین کا حصہ نہیں بنایا جاتا، انہیں سمجھنا ہوگا کسی جماعت کو ساتھ لے کر چلنا ہے یا پاکستان کو۔ ذمہ داری کا مظاہرہ کرے وفاقی حکومت بھی۔ وفاقی حکومت نے جو چپ سادھ لیے، کوئی سیٹسفائنگ اسٹیٹمنٹس نہیں آ رہے ہیں وفاقی حکومت کی جانب سے بھی۔ چیئرمین متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے وزیر اعظم پاکستان کو خط لکھا، ایز آف ٹوڈے جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس پہ کوئی رسپانس نہیں ہے۔ سب کٹہرے میں آئیں گے، سب آنسریبل ہوں گے۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے مسلم لیگ نواز سے 1 پوائنٹ ایجنڈے پر اتحاد کیا تھا کہ آپ ڈیولیوشن آف پاور کے جو ایم کیو ایم کا پروپوزل ہے اس کو آئین کا حصہ بنائیں گے۔ 26ویں آئینی ترمیم میں ہم سے وعدہ کیا جاتا ہے، وعدہ وفا نہیں ہوتا۔ 27ویں آئینی ترمیم میں تو کیبنٹ میں ڈسکس ہو جاتا ہے، کمیٹی میں چلے جاتا ہے، دیگر چیزیں ہو جاتی ہیں، مگر اس کے باوجود اب چونکہ سب بات کھل کے آ چکی ہے، وفاقی وزراء کی جانب سے بھی باتیں ہو چکی ہیں کہ جی وہ پیپلز پارٹی ناراض ہو رہی تھی۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کو، حکمراں جماعت کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ کیا کسی سیاسی جماعت کی ناراضگی زیادہ عزیز ہے، ان کو ساتھ لے کے چلنا عزیز ہے، یا پاکستان کو ساتھ لے کے چلنا عزیز ہے۔ ایم کیو ایم رہنماؤں خالد مقبول صدیقی، مصطفیٰ کمال، فاروق ستار، انیس قائم خانی کو سیکیورٹی واپس دے دی گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خورشیدی سے بھی پی پی رہنما نے رابطہ کیا اور ان کی سیکیورٹی بھی واپس کر دی گئی۔ وزیر اطلاع سندھ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں ایم کیو ایم رہنماؤں سے سیکیورٹی واپس نہیں لی گئی، یہ صرف پروپیگنڈا ہے۔ خالد مقبول صدیقی کو 10 اور مصطفیٰ کمال کو اس سے بھی زیادہ اہلکار ملے ہوئے ہیں۔ کوئی بھی ایم کیو ایم سے سیکیورٹی واپس نہیں لی گئی۔ خالد مقبول صدیقی صاحب کو 10 سپاہی دیے ہوئے ہیں،
मुस्तफा कमाल साहब के पास शायद उससे भी ज्यादा सिपाही है। जिस हुकूमत के वजीर हैं ये, वो सिक्योरिटी वो हुकूमत उनको उतनी नहीं देती जितनी उनको हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। अपोजिशन लीडर के पास सिक्योरिटी मौजूद है, जो इंटाइटल्ड है एमक्यूएम के रहनुमा, उन सबके पास वो सिक्योरिटी मौजूद है। झूठा प्रोपेगेंडा एक मरतबा फिर शुरू किया गया और फिर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई। तो इन लोगों का मकसद है कि किस तरह इनकैश किया जाए। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। साथ रहिए। आलमी बैंक ने जनूबी एशिया में तरक्की से मुताल्लिक रिपोर्ट जारी कर दी। पाकिस्तान में टैक्स निजाम की बेहतरी, पानी के मौसर इस्तेमाल और सब्सिडी इस्लाहात पर जोर दिया। बात करेंगे शुएब निजामी हमारे साथ मौजूद हैं। आगाह कीजिए शुएब। जी, रिपोर्ट में ये कहा गया कि पाकिस्तान में रेवेन्यू बढ़ाने के लिए ऐसे इकदाम किए जाएं जिनके साथ साथ जो है वो आलूदगी से बढ़ते मसाइल जो है वो कम हो सके। इसके साथ साथ IMF वर्ल्ड बैंक ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान जो है इस वक्त पानी की किल्लत का सबसे ज्यादा मुतासर मुल्क है और निकासी आब का नाकिस आपाशी निज़ाम और गैर मौसर जो ज़राअत के तरीके उनकी वजह से पानी की जो है इस्तेमाल ज़्यादा है। तहम पंजाब में जदीद आपाशी के जरिए तकरीबन 57% पानी की बचत हुई है, लेकिन पाकिस्तान में वाटर लेवल जो है मुसलसल गिर रहा है, जो कि तशवीशनाक है और पाकिस्तान को फौरी तौर पर जो है पूरे मुल्क में जदीद ज़राअत अपनाना होगी ताकि जो है वो पानी का इस्तेमाल कम से कम हो सके। इसके साथ साथ जो है बिजली और गैस की सब्सिडी बिजली इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुंसलिक करने की तजवीज़ भी दी गई है और ये कहा गया है कि जिस वक्त सब्सिडी इसका दुरुस्त इस्तेमाल किया जाए और इसमें इस्लाहात जो है वो की जाए। जी शुक्रिया आपका शुएब। सुपर टैक्स से मुतालिक केस की समाअत मुकम्मल। वफाकी आईनी अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए, कोशिश करेंगे आज ही मुख्तसर फैसला सुना दें। अगर आज मुमकिन न हुआ तो कल मुख्तसर फैसला जारी करेंगे। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। मुख्तलिफ कंपनियों के वकील मखदूम अली खान ने अपने जवाब दलाइल मुकम्मल किए। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी का स्पेल जारी है। खैबर पख्तूनख्वा और आजाद कश्मीर के बेशतर अजला में कई फुट बर्फ पड़ चुकी है। कई राबता सड़कें बंद हैं। बिजली का निजाम भी दरहम बरहम है। बालाई इलाकों में बर्फबारी का मौसम मुश्किलात भी साथ ले आया। एबटाबाद में शदीद बर्फबारी जारी है। गलियात में 1.5 फीट तक बर्फ पड़ चुकी। राब्ता सड़कें बंद और बिजली मुअत्तल है। मकामी आबादी को शदीद मुश्किलात का सामना है। इंतजामिया ने सयाहों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। बटग्राम में शदीद बर्फबारी ने मामूलाते जिंदगी को मफलूज कर दिया। शाहराह रेशम बंद होने से गाड़ियाँ फंस गयी। बस ये लोग आए थे, ये तकरीबन 50-60 लोग हैं एक बस में। एक बस अभी हमने क्लियर करके भेज दी है, ये दूसरी बस है जो भी हम रवाना कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ताला इनका मसला हल हो जाएगा और फिर इन्होंने रावलपिंडी जाना है। शांगला में भी बर्फबारी से आमदोरफ्त मुतासिर है। कई लिंक रोड बंद हो गए। आजाद कश्मीर की वादी नीलम और लीपा में बर्फबारी से मुख्तलिफ राब्ता शाहराहें 5 रोज से बंद हैं। सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया। मालम जब्बा में जारी बर्फबारी से वादी की खूबसूरती में इजाफा हो गया। बर्फबारी से लुत्फानंदोज होने वाले मुल्क भर से सयाह पहुँच रहे हैं। मजीद जानते हैं शहजाद आलम से। बर्फपोश वादी मलम जब्बा में मौजूद हूँ, जहाँ पर 3 रोजा वक्फे के बाद गुज़िश्ता रात से एक बार फिर बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिसको देखने के लिए मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से बड़ी तादाद में सयाहों ने खूबसूरत वादी मलम जब्बा का रुख कर लिया और वो यहाँ पर होने वाले लाइव स्नोफॉल से खूब महसूस हो रहे हैं। से आए हैं और बहुत प्यारा व्यू है, बड़ा अच्छा लग रहा है। जिंदगी का असल मजा है यहाँ पे। थोड़ी ठंड है मगर मजा आ रहा है लाइव स्नो देख के, एंजॉय कर रहे हैं। मुकम्मल मौसमियात के मुताबिक हालिया जो बारिश और बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है, ये आइंदा 24 घंटे तक जारी रहेगा। मानसहरा के बालाई इलाकों में बर्फबारी का दूसरा स्पेल शुरू हो गया। कोनश, सरन और वादी कागान में हर सुफेरी छा गई। कई इलाकों में बिजली मुअत्तल है। शारकुल बटल के मकाम पर शारा कराक्रम बंद है। मजीद बताएंगे आवाई न्यूज के नुमाइंदे ताहिर शहजाद तनोली। बलालों की बात की जाए तो वहाँ बर्फबारी का सिलसिला जो है मुसलसल जारी है। न सिर्फ कौश वैली बल्कि सिरन वैली और कागान वैली के पहाड़ों पर बर्फबारी जो है तो तेजी से जारी है, जिसकी वजह से न सिर्फ वहाँ सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है बल्कि तमाम इलाकों में जो है राब्ता सड़कें जो है मतलब जो कि इस वक्त बटल के मुकाम पर आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर जाम हो चुकी है। बर्फबारी के बायस वो सड़क पर फिसलन भी है। कागान वैली के साथ साथ जो सिरन वैली का दर्जा हरारत है मजीद गिरता जा रहा है, नुक्ता नुमान से गिर चुका है। सर्दी की शिद्दत के बावजूद जो है यहाँ से बड़ी तादाद में यहाँ पे सियाती मुकामात का रुख कर रहे हैं।
کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بارش اور برف باری کا رجحان جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے ضلع انتظامیہ اور پی ڈی ایم کو ہدایت کی ہے متاثرہ علاقوں میں ریلیف اور ریسکیو کو یقینی بنایا جائے۔ مزید جانتے ہیں عبداللہ مغسی سے۔ سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں برفباری بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ اس ٹائم سراخ اللہ کے علاقے میں میں موجود ہوں، بہت زیادہ یہاں پہ برفباری ہوا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی بتاؤں کہ شہریوں کی بھی ایک بڑی تعداد یہاں پہ موجود ہے اور انجوائے کرتے نظر آ رہے ہیں۔ تو دوسری جانب زیارت میں بھی یہی صورتحال ہے، قلعہ عبداللہ چمن کے علاقے میں بھی یہی صورتحال ہے کہ وہاں پہ بھی بہت زیادہ برفباری ہوئی ہے، اور کان مہترزئی کی بات کی جائے تو وہاں پہ بھی برفباری ہوئی ہے۔ پی ڈی ایم اے کی جانب سے ہدایت جاری کی ہے کہ غیر ضروری سفر نہ کریں۔ صوبائی حکومت کی جانب سے بھی احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ جہاں پہ بھی لوگ پھنسے ہوئے ہیں ان کو ریسکیو کیا جائے، جو بارشوں سے لوگوں کے نقصانات ہوئے ہیں ان کو بھی ریلیف فراہم کیا جائے۔ محکمہ موسمیات نے بھی پیشن گوئی کی گئی ہے کہ یہ جو برفباری کا جو سلسلہ ہے شام تک جاری رہے گا۔ جی، پاک افغان بارڈر پر شدید برفباری کے باوجود پاک فوج اور ایف سی بلوچستان نارتھ کے جوان الرٹ ہیں۔ قوم اپنے محافظوں کے عزم، حوصلے اور قربانیوں کو سلام پیش کرتی ہے، جو ہر موسم اور حالت میں وطن عزیز کے دفاع کے لیے سینہ سپر ہیں۔ سرحدی علاقوں میں تعینات جوان مؤثر نگرانی کے ذریعے کسی بھی در اندازی یا غیر قانونی سرگرمی کو روکنے کے لیے ہر لمحہ تیار ہیں۔ پاک فوج کی یہ پیشہ ورانہ وابستگی اور قربانی قوم کے امن اور سلامتی کی ضمانت ہے۔ برفانی طوفان اور شدید سردی بھی اس کے سیکیورٹی فورسز کی جذبہ حب الوطنی کو کمزور نہ کر سکی۔ امریکہ میں برفانی طوفان کے باعث نظام زندگی مفلوج ہو گیا، لاکھوں افراد متاثر، جبکہ مختلف حادثات میں 29 افراد جان سے گئے۔ $1 ارب کا نقصان ہوا۔ 4 روز میں 21,000 پروازیں منسوخ ہوئیں۔ کینیڈا میں طوفان سے نظام زندگی متاثر۔ برطانیہ میں طوفان کی وارننگ جاری کر دی گئی۔ امریکہ میں 15 سال بعد بدترین برفانی طوفان، نظام زندگی مفلوج، دفاتر اور اسکول بند، درجنوں افراد ہلاک، لاکھوں متاثر، اربوں ڈالر کا نقصان۔ واشنگٹن، نیو یارک، ٹیکساس، اوکلاہوما، نیو جرسی سمیت درجنوں ریاستوں میں شدید برف باری جاری ہے۔ کئی علاقوں میں درجہ حرارت -39 ڈگری تک گر گیا۔ آرکنساس سے نیو انگلینڈ تک 19 ریاستوں میں 1 فٹ سے زیادہ برف پڑ چکی ہے۔ شدید خراب موسم کے باعث سڑکیں اور تعلیمی ادارے بند ہیں۔ نیو یارک سٹی میں کھلے مقامات سے 8 افراد کی لاشیں ملی۔ طوفان کے باعث 12 لاکھ سے زیادہ افراد بجلی سے محروم ہیں۔ امریکہ بھر میں 4 دن میں 21,000 پروازیں منسوخ کی جا چکی ہیں۔ واشنگٹن اور نیو یارک ایئرپورٹ پر برف باری کے باعث فلائٹ آپریشن متاثر ہے۔ طوفان سے امریکہ کو اب تک $100 ارب سے زائد کا نقصان ہوا ہے۔ ادھر کینیڈا میں بھی برفانی طوفان سے نظام زندگی مفلوج ہے۔ ٹورنٹو میں 22 انچ تک برف پڑ چکی ہے۔ گاڑیاں برف سے ڈھک گئیں۔ ہزاروں افراد بجلی سے محروم ہیں۔ نیاگرا آبشار بھی شدید سردی کے باعث جمنش۔ برطانیہ میں انگریڈ طوفان کی وارننگ جاری کر دی گئی۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے طوفان اگلے ہفتے موسلادھار بارش اور تیز آندھیوں کے ساتھ تباہی مچا سکتا ہے۔ برطانیہ کو ایک کے بعد ایک طوفان کا سامنا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق آج برطانیہ سے ٹکرانے والا طوفان چندرا اپنے ساتھ تیز ہوائیں اور بارش لے کر آئے گا۔ یہ رواں سال برطانیہ سے ٹکرانے والا تیسرا طوفان ہوگا۔ طوفان کے سبب ملک کے بیشتر حصوں میں نظام زندگی متاثر ہونے کا امکان ہے۔ شمالی آئرلینڈ، جنوب مغربی اور جنوب مشرقی انگلینڈ اور ویلز میں تیز ہواؤں کے ساتھ شدید بارش کا امکان ہے۔ وقت ایک بریک کا، ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ آئی سی سی کا دوہرا معیار پھر سامنے آ گیا۔ بنگلہ دیشی صحافیوں کو ورلڈ کپ کے لیے ایکریڈیشن دینے سے انکار کر دیا۔ آئی سی سی نے بنگلہ دیش کے تمام صحافیوں کے ایکریڈیشن مسترد کر دیے۔ ذرائع کے مطابق بنگلہ دیش کے باہر ہونے کے بعد پہلے سے کنفرم ایکریڈیشن بھی منسوخ کر دی گئی ہے۔ آئی سی سی ان ممالک کے صحافیوں کو بھی ایکریڈیشن دیتا ہے جو ورلڈ کپ کا حصہ نہیں ہوتے۔ بنگلہ دیش نے سیکیورٹی مسائل کے باعث بھارت میں ورلڈ کپ کھیلنے سے انکار کیا تھا۔ پاکستان T20 ورلڈ کپ میں کھیلے گا یا نہیں، فیصلہ جمعے یا پیر کو ہوگا۔ چیئرمین پی سی بی کا وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کے بعد پیغام، ایکس پر لکھا احتجاج سے متعلق تمام آپشنز وزیر اعظم کو بتائے ہیں۔ آئی سی سی انڈر 19 ورلڈ کپ میں پاکستانی ٹیم آج سپر 6 کے پہلے میچ میں نیوزی لینڈ کے مد مقابل ہے۔ پاکستان کا ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ، نیوزی لینڈ کی بیٹنگ جاری۔ پاکستان کو سیمی فائنل میں جگہ بنانے کے لیے دونوں میچز جیتنا ہوں گے۔ پاکستان کا اگلا میچ بھارت سے اتوار کو ہوگا۔
اور اب بات کریں گے سانحہ گل پلازا کی، تو گل پلازا میں جاری آپریشن روک دیا گیا ہے۔ اب بھی ملبے تلے دکانداروں کا قیمتی سامان موجود ہے۔ ڈپٹی کمشنر ساؤتھ جاوید نبی کہتے ہیں دکانداروں کی امانتیں ان تک پہنچائی جائیں گی، جبکہ عمارت گرانے کا فیصلہ SPCA کرے گی۔ مزید بتائیں گے DC ساؤتھ کے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے نذیر شاہ۔ پلازا کو آج 8واں روز ہے۔ گزشتہ رات سے آپریشن مکمل طور پر بند کر دیا گیا تھا۔ اس وقت DC ساؤتھ جاوید نبی ہمارے ساتھ موجود ہے، ہم ان سے تازہ ترین صورتحال جانیں گے۔ ڈیفینیٹلی سویپنگ تو ہمارا چلتا رہے گا ٹائم بائی ٹائم۔ بلڈنگ تو کمپلیٹلی فرجائل ہے۔ ڈیفینیٹلی اس کا فیصلہ جو ہوگا وہ ٹیکنیکل کمیٹی کرے گی، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اور ہماری جو باقی ٹیم ہے پاکستان انجینئرنگ کونسل ہے، ان سب سے اوپینین لے کے اس کے بعد اس کا فیصلہ کیا جائے۔ عمارت کے نیچے جس طرح سونا بھی ملا تھا، مزید قیمتی اشیاء بھی ہو سکتی ہیں۔ جس کا جو امانت ہے وہ امانت ان تک پہنچائیں گے، کوتاہی نہیں کرنے دیں گے کسی کو۔ بالکل دیکھیں، یہ DC ساؤتھ ہے جن کا کہنا تھا کہ عمارت ڈیمولش ہوگی یا مزید اس میں کیا کرنا ہے، اس کا فیصلہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی جو ٹیم ہے وہ کرے گی، اور اندر جو موجود قیمتی سامان ان کا کہنا تھا وہ لوگوں کی امانت ہیں، تو اس کو نکالنے کی بھی مستقل کوششیں کی جائیں گی۔ جی، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس سانحہ گل پلازا کے شہداء کے لیے دعا کی گئی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا سانحہ گل پلازا نے شدید دکھ اور صدمہ پہنچایا ہے۔ پیپلز پارٹی کی حکومت گل پلازا کے متاثرین کے ساتھ ہے، متاثرین کو ہر صورت بحال کریں گے۔ سندھ کابینہ نے رینیویبل انرجی کمپنی کو بند کرنے کی منظوری دے دی۔ کابینہ نے 400 ایکڑ کے بجائے 100 ایکڑ جنگلاتی اراضی حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کو دینے کی منظوری دے دی۔ محکمہ بلدیات محکمہ جنگلات کو شجرکاری کے لیے 100 ایکڑ متبادل زمین فراہم کرے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے BRT ریڈ لائن کو جون 2026 تک مکمل کرنے کا ہدف دے دیا۔ سندھ کابینہ کے اجلاس میں بڑے ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر منصوبوں کی لاگت میں نظر ثانی کی منظوری دے دی گئی۔ کراچی موبلٹی پروجیکٹ BRT یلو لائن کی لاگت بڑھا کر $620 ملین کر دی گئی۔ ورلڈ بینک سے اضافی $155 ملین اور سندھ حکومت $18 ملین فراہم کرے گی۔ وزیر اعلیٰ نے ہدایت دی کہ 21 کلومیٹر طویل BRT یلو لائن کو دسمبر 2028 تک مکمل کیا جائے۔ کراچی کی سڑکوں کی فوری تعمیر شروع کی جائے۔ صوبائی کابینہ نے ڈپلومیٹی تا DHA 36 کلومیٹر واٹر پائپ لائن منصوبہ FWO کے حوالے کرنے کی منظوری دے دی۔ کراچی کو وڈیرا شاہی نظام سے آزاد کرنا ہوگا، وقت آ گیا ہے میدان میں نکلیں۔ 1 فروری کو شارع فیصل پر کراچی کو جینے دو مارچ ہوگا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کراچی کے مسئلے کا حل صوبائی نہ ہی وفاقی کنٹرول ہے، مسئلے کا حل با اختیار سٹی گورنمنٹ ہے، جس کو لوگ منتخب کریں اس کا میئر ہونا چاہیے۔ مسئلے کا حل نہ صوبائی کنٹرول ہے نہ وفاقی کنٹرول ہے، آئین کے مطابق کراچی کے مسئلے کا حل کراچی سٹی گورنمنٹ ہے، با اختیار ہو، تمام تر چیزیں اس کے ماتحت ہوں، جس کو لوگ منتخب کریں اس کا میئر ہونا چاہیے، قبضہ میئر نہیں ہونا چاہیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت آ گیا ہے کہ ہم میدان میں نکلیں۔ 1 فروری کو شارع فیصل پر انشاءاللہ ایک عظیم الشان مارچ ہوگا، جینے دو کراچی کو مارچ۔ یہ وہ مارچ ہوگا کہ جو انشاءاللہ اس شہر کے نوجوانوں میں امید پیدا کرے گا، ان مافیاؤں سے نجات دلائے گا۔ اب اس شہر کو اس وڈیرا شاہی نظام سے آزاد کرانا ہوگا۔ اس کو اگر امن مل جائے، اسٹریٹ کرمنل سے یہ بچ جائیں، اس کا انفراسٹرکچر ٹھیک ہو جائے، تو یہ تو پاکستان کی ترقی میں 4 چاند لگا دے گا۔ ان گئے گزرے حالات میں بھی پاکستان کی معیشت کا انحصار کراچی پر ہے۔ CM صاحب کا کوئی جواز نہیں ہے اب اخلاقی طور پر اور سیاسی طور پر، نااہلی کا اعتراف کرتے ہوئے انہیں چھوڑنا چاہیے، استعفیٰ دینا چاہیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے ایران ہم سے معاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ Axios سے انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے کہا ایران ہم سے مذاکرات کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے ایرانی حکام نے متعدد بار فون بھی کیا اور بات کی۔ ٹرمپ نے کہا سفارتکاری ہمیشہ ایک آپشن رہی ہے۔ ایران میں وینزویلا سے بڑا بحری بیڑا بھیجا ہے جس کی وجہ سے ایران پریشان ہے۔ رائٹرز کے مطابق امریکی طیارہ بردار بحری بیڑا ابراہم لنکن مشرق وسطی پہنچ گیا۔ بحری بیڑے میں آبدوز سمیت 150 ٹائم ہاک میزائل موجود ہیں۔ پینٹاگون لڑاکا طیاروں اور فضائی دفاعی نظام کو بھی مشرق وسطی میں منتقل کر رہا ہے۔ امریکہ کی ایران کے ساتھ مذاکرات کی 4 شرائط سامنے آ گئی۔ غیر ملکی میڈیا کہتا ہے کہ امریکہ کا پہلا مطالبہ ہے کہ تمام افزودہ یورینیم کو مکمل طور پر ہٹایا جائے۔ ایران پر طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں پر پابندی ہوگی۔ ایران کو ملکی سطح پر یورینیم کی افزودگی کی بالکل اجازت نہیں ہوگی۔ شرائط میں یہ بات شامل ہے کہ ایران علاقائی طاقتوں کی امداد نہیں کرے گا۔ ایران کو تیل برآمد کرنے سے روکنے کے لیے نیول بلاکیڈ کی تیاری کی جا رہی ہے۔
رائٹرز نے امریکی اہلکار کے حوالے سے بتایا ایران اگر رابطہ کرنا چاہے تو واشنگٹن بات چیت کے لیے تیار ہے، شرائط سے تہران آگاہ ہے۔ امریکہ کی ایران کے ساتھ مذاکرات کی 4 شرائط سامنے آ گئی۔ غیر ملکی میڈیا کہتا ہے کہ امریکہ کا پہلا مطالبہ ہے کہ تمام افزودہ یورینیم کو مکمل طور پر ہٹایا جائے، ایران پر طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں پر پابندی ہوگی، ایران کو ملکی سطح پر یورینیم کی افزودگی کی بالکل اجازت نہیں ہوگی۔ شرائط میں یہ بات شامل ہے کہ ایران علاقائی طاقتوں کی امداد نہیں کرے گا، ایران کو تیل برآمد کرنے سے روکنے کے لیے نیول بلاکیڈ کی تیاری کی جا رہی ہے۔ رائٹرز نے امریکی اہلکار کے حوالے سے بتایا ایران اگر رابطہ کرنا چاہے تو واشنگٹن بات چیت کے لیے تیار ہے، شرائط سے تہران آگاہ ہے۔ نیٹو کے سربراہ مارک روٹے نے خبردار کیا ہے کہ یورپ امریکہ کی مدد کے بغیر اپنا تحفظ نہیں کر سکتا۔ یورپین پارلیمنٹ میں قانون سازوں سے گفتگو میں مارک روٹے نے کہا اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یورپ یا یورپی یونین امریکی مدد کے بغیر اپنا تحفظ کر سکتا ہے تو وہ یہ خواب دیکھتا رہے گا، مگر ایسا ممکن نہیں۔ یورپی یونین میں شامل ممالک کو اپنے دفاعی اخراجات 5 سے بڑھا کر 10% کرنا ہوگا اور جوہری ہتھیاروں کی تیاری پر اربوں خرچ کرنا ہوں گے۔ برفانی طوفان نے سمندر منجمد کر دیا، انٹارکٹیکا کے سمندر میں لگژری کروز جہاز پھنس گیا۔ امریکی کوسٹ گارڈز نے اپنے آئس بریکر جہاز سے کروز کے لیے راستہ صاف کیا۔ آر یو ڈیڈ؟ چین میں ایک حیران کن موبائل ایپ تیار کر لی گئی۔ نوٹیفیکیشن میں سادہ سوال ہوتا ہے کیا آپ زندہ ہیں؟ صارف کو ایک بٹن دبا کر بتانا ہوتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے۔ اگر صارف طے شدہ وقت تک جواب نہ دے تو ایپ خودکار طریقے سے درج شدہ ہنگامی رابطہ نمبر اور ای میل پر پیاروں کو اطلاع بھیجے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیں RY نیوز۔